اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار، گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپور۔ پیارے بچوں، آج میں نے چھٹی جماعت کے لیے جو سبق چنا ہے آپ کی کتاب سے، جس کا نام ہے بہارستان اردو، جو سبق چنا ہے وہ ہے بھلے اور برے کی پہچان۔ یہ سبق ہماری کتاب کا 5واں سبق ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 نکالیں جہاں پر یہ درج ہیں۔ پیارے بچوں، پہلے ہم بھلے اور برے کی پہچان پر نظر ڈالیں گے۔ بھلے آدمی نیک ہوتے ہیں اور برے آدمی برے ہی ہوتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھو اور ہم اس کے معنی پر بھی نظر دوڑائیں گے۔ اوپر لکھا ہوا ہے بھلے اور برے کی پہچان۔ نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلاڑی کے ساتھ کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں ہمیں یہ کہا گیا جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا چندن کلاڑی کے ساتھ کرتا ہے۔ جو چندن ہے نا، چندن ایک قسم کا درخت ہے۔ جب کلاڑی اس کو کاٹتا ہے تو کلاڑی چندن کا خوشبو کلاڑی کو ملتا ہے۔ کلاڑی اسے کاٹتی ہے، کلاڑی اس چندن کے درخت کو کاٹتے ہیں مگر وہ اس کی دار کو خوشبودار کر دیتا ہے۔ لیکن جو اس کی دار تیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خوشبودار۔ اسی طرح جو نیک آدمی ہوتے ہیں وہ دشمنوں کو اپنے نیک صفات سے مائل کرتا ہے۔ اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ وہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے۔ اسی لیے چندن کا جو درخت ہے وہ اکثر دیوتاؤں کے سروں پر، دیوتاؤں کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ اور کلاڑی کی یہ درگت ہوئی ہے کہ کلاڑی کی درگت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا منہ آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جائے۔ کلاڑی کی درگت کیسی ہوتی ہے؟ جب کلاڑی چندن پر چلائی جاتی ہے، چندن کا درخت بہت سخت ہوتا ہے تو کلاڑی کی جو دار ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کلاڑی کے ساتھ؟ کلاڑی کو پھر آگ میں تپا کر پھر سیدھا کیا جاتا ہے۔ بھلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں۔ جو اچھے آدمی ہوتے ہیں وہ سادہ مزاج رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ اچھے آدمی کو جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ اسی پر راضی رہتے ہیں۔ دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوتے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے پیچھے نہیں جاتے ہیں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ وہ ہر حال میں جو کچھ بھی انہیں ملتا ہے وہ اس میں خوش ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملے گا وہ خدا کی طرف سے ہی، اور فیاضی کی کان ہوتے ہیں۔ سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اچھے آدمی ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھے شفقت، پیار، محبت سے پیش آتے ہیں۔ کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، نہ کسی سے دشمنی، نہ حرص، نہ لالچ نہیں لگتی ہے۔ بغض اور حسد کا ان پر سایہ نہیں پڑتا۔ وہ کبھی کسی کے خلاف بغض نہیں رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھتے۔ وہ غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں۔ جو اچھے آدمی ہوتے ہیں، بھلے آدمی ہوتے ہیں، وہ غریبوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ نہیں کہے کہ اس سے میرا عزت کم ہوگا، مگر وہ اوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ کسی سے ایسی بات نہیں کرتے۔ کسی کے ساتھ اچھے لوگ یعنی بھلے آدمی ایسی بات نہیں کر جو اس کو بری معلوم ہو، جو دوسرے کو بری ہو۔ وہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں۔ ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے۔ وہ صرف اسی پر ہوتے ہیں کہ خدا ہمیں راضی رہنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ نیک کام کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ بلا شبہ ایسے ہی آدمی خدا رسیدہ کرے، بلا شبہ ایسے ہی آدمی خدا دوست ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا بھلے اور برے کی پہچان۔ آج ہم نے بھلے کی دلیل پڑھی ہے، انشاءاللہ کل میں آپ کو برے کی پڑھاؤں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، خدا